اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے ہیں، ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم کہاں پر کنٹینیو کیے تھے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اس کے پہلے جتنے پارٹس ہوئے ہیں آپ نے سب نے سنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم لوگ کمپلیٹلی سٹوری نہیں سنیں گے تو ہمیں نہیں معلوم پڑے گا کہ ایکچوئل میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا، پھر آنے والی سٹوری کیا ہوگی۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ پہلے کے جتنے پارٹس ہیں اس کو سن لیں تاکہ آنے والی سٹوری آپ کو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ نے وہاں پہ سٹاپ کیا تھا، ہمارا کہاں پہ سٹاپ ہوا تھا؟ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہاجرہ علیہ السلام جب بھاگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے لیے وہ یہاں وہاں بھاگ رہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور ان کو جب پانی ملتا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جب وہاں سے پانی آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زم کہتے ہیں۔ زم کہنے سے پانی کو سٹاپ ہو جا، سٹاپ زم کو کہتے ہیں، تو پانی سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا بیسن بنا لیتے ہیں۔ تو اب ایسا ہو گیا کہ جب وہاں پر پانی آ گیا تھا ماشاءاللہ، تو ہم کو معلوم ہے کہ جہاں پر ڈیزرٹ میں یا کہیں پر جب پانی ہوتا ہے تو وہاں پر برڈز فلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ دنوں کے بعد وہاں پر برڈز بھی فلائی ہونے لگ گئے، اور وہاں سے کارواں جا رہا تھا، ڈیزرٹ سے کارواں جا رہا تھا، اور وہ کارواں کا نام تھا جرہم کا کارواں، وہ یمن سے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ تو جو ڈیزرٹ میں جاتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کہ ڈیزرٹ میں پانی نہیں ہوتا ہے، اور جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر برڈز فلائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر برڈز فلائی کر رہے ہیں، تو انہیں کہیں نہ کہیں فیل ہوا کہ شاید یہاں پر پانی ہو، تو وہ کارواں وہاں پر گیا۔ جب وہاں پر جا کے دیکھا تو وہاں پر رننگ واٹر تھا، پانی بہہ رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نارمل چیز نہیں ہے، یہ ایک میریکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے وہاں پر ان سے ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا، پرمیشن لیا، کیا ہم لوگ یہاں پر اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو پرمیشن دیے اور بولے کہ آپ ایک کنڈیشن پر پانی یوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ ہمارا ہے، اوکے، یہ ہمارا ہے، کیونکہ یہ پراپرٹی اپنی ہے، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، بٹ یہ پانی ہمارا ہے۔ ضروری رہتا ہے نا ہم لوگ کو، کیونکہ ہم بھی اگر دنیا میں دیکھتے ہیں تو کچھ چیز اپنی ہوتی ہے تو اس پہ یعنی حق بہت رہتا ہے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی ہمارا ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ تھے یہ پراپر عربک لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ پراپر عربی بات کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا، یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے عربک سکھایا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ پیور عربک بات کرتے تھے، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیور عربک بات کرتے تھے، ویسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربک سیکھا اور پیورلی عربک بات کرنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے، بات کرنے لگے، اور ان کے ساتھ ہی بڑے ہونے لگے۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی آتے، دیکھتے اور چلے جاتے، ان کو دیکھتے اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اب اسکالرز بولتے ہیں کہ اب جو اسماعیل علیہ السلام تھے کچھ 10 to 13 ایئرس، ایسے کچھ 12-13 ایئرس، ایسے ٹین ایجرس میں جو بولتے ہیں نا، یا 12 to 13 ایئرس جو ایج ہوتی ہے، تو وہ ایج میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیکسٹ ٹیسٹ دیا۔ دیکھیے ہم لوگ کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے جا رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دین کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تھے وہاں پر ان کو جلانا چاہا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی بڑی آزمائش کی ہے۔ پھر وہاں سے ان کو دھمکا رہے ہیں، وہاں سے ان کے خود کے لوگ دھمکا رہے ہیں، ان کے ابا دھمکا رہے ہیں، نمرود جو راجہ تھا وہ دھمکا رہا ہے، وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے، سارہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ڈراٹ آیا، پھر وہاں سے نکلے، پھر وہاں سے جب نکلے تو سارہ علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ کنگ نے کیا، وہ کتنے بڑی ایک تکلیف تھی سارہ علیہ السلام کے لیے، کتنا بڑا صبر تھا ان کو، کتنا بڑا ایمان تھا ان کا۔ پھر جب سارہ علیہ السلام کو جب اس نے کنگ نے ہاجرہ علیہ السلام کو گفٹ دیا، جب ہاجرہ علیہ السلام آئے، پھر ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر ان کو اولاد ہوئی، اور پھر اولاد کے ساتھ
جب ان کو ڈیزرٹ میں چھوڑنے بولے. یعنی دیکھیے آپ کتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹائم ٹو ٹائم ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اب ماشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش دیا. اب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 13-14 ایئرس، 10 to 13 ایئرس ایسا بول سکتے ہیں. اب اس بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی آزمائش دیا. اب وہ آزمائش اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی. ماشاءاللہ سے اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھدار تھے. اسماعیل علیہ السلام اس ٹائم پر بھی دین کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین کے بارے میں بات بتاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دیا. جب وہ سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سمیعنا واطعنا، یعنی کیا ہم نے سنا اور ہم اس کو اوبے کرتے ہیں. اب کوئی آپشنس نہیں ہے ہاں نہ. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو کر دیتے. اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اولاد کو اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں. سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تمہاری قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. کس کو بول رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذبح کرنا، قربانی دینے کا حکم دیا ہے. دیکھیے اب اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے. اسماعیل علیہ السلام اگر ہم ہوتے تو ہم گھبرا جاتے، ڈر جاتے، ہم 10 کوشچنس کرتے. اب جو بیٹے تھے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں کرو ویسا ہی جیسے اللہ نے بولا ہے. ابا کیا بول رہے ہیں؟ کرو ویسا ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولا ہے، اور تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. من الصابرین یعنی کیا ہے؟ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یعنی اب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اب ایک باپ جو 86 ایئرس کے بعد جو اولاد ملی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی قربانی کیا جائے. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. آج اللہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزماتا ہے تو ہم ایک دم سے ہم لوگ ناشکرہ پنا کرنے لگ سکتے ہیں، ناشکرہ پنا کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہمارے ایمان گڑبڑانے لگ جاتا ہے. استغفر اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائش، اپنی اولاد کی قربانی دینا معمولی چیز نہیں ہے. آج ہماری اولاد کو چھوٹا سا ایک مار بھی لگ جاتی ہے، ایک کٹ بھی ہو جاتا ہے، یا سردی زکام کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا دل رو پڑتا ہے. سوچئے ان ابا کا، اس ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسٹرانگ ایمان تھا جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہے، اور بیٹے کی کیا ایمان اسٹرانگ تھا جب وہ بول رہے ہیں کہ ابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. آپ وہی کرنا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ حاجرہ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہو. تو حاجرہ علیہ السلام وہیں پہ رہتے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اب یہاں سے نکل رہے ہیں. انہوں نے سوچا ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر کوئی نہ ہو، سب سے دور. یعنی جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، اب وہ اس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ کام کر رہے ہیں. جو شیطان تھا، ابلیس تھا، وہ ان کے پاس آیا. ابراہیم علیہ جب وہ راستے میں تھے، جب جانے لگے تو ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تم نے جو خواب دیکھے ہیں یہ خواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیکریفائز کرنے نہیں بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذبح کرنے یا قربانی دینے نہیں بول رہا، یہ تو بس ایک خواب ہے اور کچھ نہیں ہے یہ. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر لیا اور اس کو وہاں پر مارے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ کرے، وہ ان کو وسوسہ نہ ڈالے. تو
تو جو شیطان تھا، ابلیس جو تھا، اس نے ابھی دیکھا کہ اب تو ابراہیم علیہ السلام میرے باتوں میں نہیں آ رہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں اب اسماعیل علیہ السلام کو وسوسے ڈالتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو اگر میں وسوسے ڈالوں گا تو وہ اس قربانی سے رک جائے. تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے بولا کہ تمہیں تمہارے جو ابا ہیں تمہیں تمہاری قربانی کرنے لے کے جا رہے ہیں، تمہیں جو جا رہے ہیں تو تمہاری قربانی ہو جائے گی، یہاں سے تمہیں قربان کر دیں گے. اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایمان بہت سٹرونگ تھا. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، وہاں پر ان کو جو پتھر تھے، وہاں پر جو پتھر لے کے انہوں نے ان کو 3 ٹائم پتھر ان کو مارے. اور یہی طریقہ ہے جب ہم لوگ بھی حج پر جاتے ہیں تو ہم بھی جمرات بولتے ہیں نا، جمرات پر ہم بھی 3 بار ان کو پتھر مارتے ہیں. یہ کیا ہے ایکچول میں، وہاں پر جمرات میں کوئی ایکچول میں شیطان کھڑا ہوا نہیں ہے، وہ ایک سمبولک ہے. سمبولک یعنی کیا ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ پتھر مارتے ہیں تاکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان انشاءاللہ شیطان ہار گیا ہے اور اسلام جیت گیا ہے. شیطان اگر وسوسے ڈالنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم لوگ شیطان کے باتوں میں نہیں آئیں گے. اس کے لیے ہم لوگ پتھر مار کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک سمبولک تھا، جمرات میں جو جاتے ہیں وہاں پہ جو پتھر مارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کمپلسری کیا ہے، جب ہم لوگ حج پر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے راہ میں اگر جو کچھ بھی بری چیز آئے گی تو ہم کو اس کو مارنا ہے، ہم کو اپنے مائنڈ سے، اپنے آپ سے ہر برائی کو نکالنا ہے. بس یہی انٹینشن رکھ کے ہم لوگ کو مارنا ہے. جو اسماعیل علیہ السلام نے جب پتھر پھینکے تھے اسی طریقے سے ہم بھی وہاں پر جمرات میں پتھر پھینکتے ہیں. اب جب وہاں پر جانے لگے تو انہوں نے ایک بڑا راک دیکھا، وہاں پر پتھر دیکھا وہاں پر، جس پر وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے سکتے تھے. سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ یہ سٹوری اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ صفات میں ہم کو یہ پوری سٹوری معلوم پڑ جاتی ہے. جب ایکچول میں قربانی دینے کا ٹائم آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو فیس ہے وہ زمین پر ڈال دینا تاکہ مجھے کچھ نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیاری کی. انہوں نے جو نائف تھا ان کے پاس، جو شارپن کی، اس کو اتنی شارپ کی تاکہ وہ آسانی سے ان کی قربانی ہو جائے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی کو مارنا ہے، کسی کا خون بہانا نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس کی محبت زیادہ ہے، ایک اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چھیننا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کچھ بتانا چاہتے، دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سے کچھ آزمائش لیتے ہیں. ہر ایک جو بولتے ہیں نا، جب ایک بڑا ایک ٹائٹل ملتا ہے، اپارچونیٹی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویسے بڑے بڑے کام بھی آتے ہیں جس کو ہم لوگ کو اس آزمائش کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا ہے تو سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا جو چہرہ تھا وہ گراؤنڈ پر ڈال دیا، زمین پر ڈال دیا، اور اپنے ابھی قربانی کے لیے ریڈی ہو گئے. اور جب انہوں نے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر ڈالا اور ریڈی ہو گئے، اور اب جب جیسے ہی چھری پھیرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت سے وہاں پر ایک رام بھیجا. رام کا مطلب ایک دمبا بھیجا. ٹھیک ہے. وہاں پر ایک دمبا بھیجا اور دمبے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری اس کے اوپر پھیرا. تو ہم لوگ کو کیا معلوم پڑتا ہے اس سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو چھری تھی وہ ایک شیپ پر تھی، ایک دمبے پر تھی، ایک شیپ پر انہوں نے کاٹا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آواز لگا، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، او ابراہیم، کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اور تم اس میں کامیاب ہو گئے. الحمدللہ. دیکھیے کتنی بڑی ایک آزمائش تھی، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی کامیاب ہو گئے اس میں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کے لیے، جب ہم حج پر جاتے ہیں تو ہم بھی قربانی دیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آج ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے وہاں پر دمبا کھڑا کرا. سوچئے اگر یہ سسٹم
اگر ہم سب کے ساتھ ہوتا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے اولاد کو قربانی دینے بولتا، تو کیا ہم آج ریڈی تھے؟ کیا آج ہم لوگ اس کام کو پورا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے شاید، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اتنی بڑی بڑی آزمائش تو نہیں لے رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھی سٹوری، قربانی کی سٹوری جو تھی، یہ ابھی کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی سٹوری انشاءاللہ ہم لوگ جاتے ہیں، جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کعبہ شریف بنایا گیا اور سب کچھ جو تھا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔